بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شادی کے وقت میری عمر محض 17 برس تھی۔ میں حسین بھی تھی، مگر مجھے آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرے والدین نے مجھ سے 20 سال بڑا شخص میرے لیے کیوں منتخب کر لیا تھا۔ میں جب زبیر کی دلہن بنی تب وہ 37 برس کا تھا۔ سہاگ کی رات جب میری نظر خود سے اتنے بڑے دولہے پر پڑی جو بالکل واجبی سی شکل کا مالک تھا، تب میں سہم گئی تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں نیچے کر لی تھی۔ زبیر کہنے لگا، کیا بات ہے، تم نے منہ کیوں موڑ لیا؟ میں چپ رہی تھی۔ اب کی بار زبیر کا لہجہ کرخت ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے سیدھی طرح سے بتاؤ کیا بات ہے۔ میں گھبرا گئی اور اپنی اس گھبراہٹ میں بولی، زبیر میں آپ سے ڈر گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر بیٹھی ہوں۔ زبیر ایک دم سے اونچے لہجے میں بولا، کیا میں کوئی جن ذات ہوں جو تم میری جانب دیکھ کر ڈر گئی ہو؟ مجھے اس قسم کے لہجے کی عادت نہیں، اس لیے میری پریشانی یقینی تھی۔ میں کم عمر بھی تھی، اس لیے علم نہیں تھا کہ ایسے حالات میں کیا کیا جاتا ہے، اس لیے میں دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ زبیر کہنے لگا کہ مجھے پتا، تم اپنے پیچھے کسی عاشق کو چھوڑ کر آئی ہو جس کے لیے یوں تڑپ تڑپ کر رو رہی ہو۔ میرے لیے ساری باتیں بالکل نئی تھی۔ جب میرے کردار پر بات آئی تو ایک لمحے میں بالکل سیانی بن گئی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ میں بولی، نہیں زبیر، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی شخصیت باروب ہے، اس لیے میں ڈر گئی تھی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے۔ میرے منہ سے جب یہ لفظ نکلے تب کہیں جا کر زبیر کا غصہ ٹھنڈا ہوا تھا۔ زبیر نے مجھے منہ دکھائی میں سونے کی انگوٹھی پہنائی تھی اور مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ دے گا اور میرے بہت خیال رکھے گا۔ مگر سچ کہوں تو شادی کی رات جو واقعہ رونما ہوا تھا، اس کے بعد مجھے اس بات کی امید نہیں تھی کہ میرا شوہر میرا خیال رکھ پائے گا۔ میرا اندازہ بالکل سچ ثابت ہوا تھا۔ میرا سسرال گوکے مختصر سا تھا، گھر کافی بڑا تھا اور اسی میں رہنے والے صرف 2 تھے، ایک میرا شوہر اور دوسری میری نند۔ میری نند بھی عمر میں مجھ سے کافی بڑی تھی، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس کے ساتھ خوب دوستی کروں گی۔ میری کوئی نہیں بہن تھی، اس لیے مجھے شروع سے ہی اس بات کا شوق تھا کہ کوئی میری بہن ہوتی جسے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ لیتی۔ جب مجھے پتہ چلا کہ میری ایک عدد نند بھی ہے تو میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے یہی سوچ کر آئی تھی کہ اپنی نند کے ساتھ بہنوں کی طرح رہوں گی، لیکن شادی کی صبح ہی مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا یہ خیال کسی دیوانے خواب سے کم نہیں ہے۔ میں اپنے والدین کے گھر تو صبح دیر سے اٹھنے کی عادی تھی، اس لیے میری صبح جلدی آنکھ کھل نہیں پائی۔ صبح 5 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر کسی نے دھاوا بول دیا تھا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ زبیر نے اٹھ کر کمرے کا دروازہ کھولا تو مجھے سامنے ہی باجی نسرین کھڑی نظر آئی تھی۔ زبیر نے سوالیہ نظروں سے اپنی بہن کی جانب دیکھا تو غصے سے بولی، کیا بات ہے، تمہاری بیوی ابھی تک کمرے سے باہر کیوں نہیں نکلی؟ باہر دن چڑھ آیا ہے اور یہ ابھی تک گھوڑے گدھے بیچ کر سو رہی ہے۔ تمہیں اس بات کے متعلق علم نہیں ہے؟ کیا دیر سے سونا نحوست کی علامت ہے؟ کیا تم اپنے لیے ایک منحوس بیوی بیاہ لائے ہو؟ شادی کی پہلی صبح ہی ایسے الفاظ سن کر میرا دل ٹوٹ گیا تھا۔ میں جلدی سے کھڑی ہو گئی اور دروازے کے پاس جا کر بولی، باجی معاف کیجیے گا، مجھے اتنی جلدی اٹھنے کی عادت نہیں ہے، اس لیے میری آنکھ نہیں کھلی۔ میری بات سن کر باجی نسیم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی، مجھے تم اپنی نند مت سمجھنا، میں تمہاری ساس بن کر اس گھر میں رہوں گی تاکہ تم کسی قسم کی کوئی خرابی نہ کر سکو۔ چلو کچن میں جا کر کچھ میٹھا بنا لو اور پھر گھر کی صفائی ستھرائی کا کام سر انجام دے دو۔ میں نے سر ہلا دیا اور فریش ہو کر کچن میں چلی گئی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ میں من ہی من میں ابو سے سوال کیا کہ آپ نے میری شادی کیا سوچ کر دی تھی؟ ابھی 1 مہینہ پہلے ہی میرے لیے زبیر کا رشتہ آیا تھا۔ جب امی کو اس رشتے کے متعلق علم ہوا تو انہوں نے فٹ سے ابو کو کہہ دیا کہ نہیں، ہم نے اتنی جلدی نیلم کی شادی نہیں کرنی، وہ تو ابھی پڑھ رہی ہے اور پھر نیلم ہمارے گھر کی رونق ہے، ایک ہی بیٹی ہے، اللہ نے تو کیا میں اس کو اتنی جلدی بیاہ دوں گی؟ اس بات پر ابو سخت خفا ہو گئے۔ وہ کہنے لگے، تمہارا تو دماغ ٹھیک نہیں ہے، ایک بیٹی ہے تو اس کا کیا مطلب ہے تم نے اس کی شادی ہی نہیں کرنی؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنی زندگی میں ہی اپنی نیلم کو رخصت کر دو۔ امی بولی، ٹھیک ہے، آپ بھی صحیح کہتے ہیں، مگر پھر بھی میں رشتے کے متعلق مکمل معلومات حاصل کر کے ہی اپنی بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ کروں گی۔ ابو نے بھی حامی بھر لی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں لڑکے کے متعلق ساری تفصیل بتا دوں گا۔ اگلے ہی دن ابو لڑکے کی تصویر لے آئے تھے اور امی کو دکھا کر بولے کہ میں اپنی نیلم کی شادی اس کے ساتھ کروں گا۔
اس وقت میں کچن میں کھڑی اپنے لیے چائے بنا رہی تھی، جبکہ امی اور ابو صحن میں ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ امی نے جب تصویر دیکھی تو چیخ ہی پڑی تھی۔ وہ کہنے لگی، نہیں نہیں، میں اپنی بیٹی کا رشتہ اس جگہ نہیں کروں گی۔ ابو کہنے لگے، کیا خرابی ہے اس رشتے میں، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ امی کی آواز آنسو سے بھیگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگی، میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے، کسی کو گود نہیں دینی۔ مجھے اس وقت امی اور ابو کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، کیونکہ میں نے لڑکی کی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ ابو غصے سے بولتے ہوئے گھر سے باہر چلے گئے تھے۔ امی جلدی سے میرے پاس کچن میں ہی آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، نیلم جلدی سے اپنی پھوپھو کا نمبر ملا دو، میں ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے پھوپھو کا نمبر ملا کر اپنا فون امی کی طرف بڑھا دیا تھا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد امی اپنے اصل مقصد پر آ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، باجی جلدی سے ہمارے گھر آ جائیں، آپ کے بھائی نے بہت ہی بڑا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے۔ میں نے شروع سے ہی دیکھا تھا کہ امی اور پھوپھو کی آپس میں خوب بنتی تھی۔ ان دونوں میں نند اور بھابھی والا رشتہ نہیں تھا، بلکہ سہیلیوں والا رشتہ تھا۔ امی نے بات کال کاٹ دی۔ اگلے ہی دن پھوپھو ہمارے گھر موجود تھی۔ جب پھوپھو اور ابو کا سامنا ہوا تو پھوپھو کہنے لگی، ندیم، میں نے سنا ہے کہ تم نے اپنی نیلم کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ میں بڑی بہن ہوں تمہاری، تم نے مجھ سے مشورہ لینا تو دور کی بات ہے، مجھے بتانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ابو نے طنزیہ نظر سے امی کی جانب دیکھا اور بولے، مجھے علم تھا آپا کہ آپ کا نمائندہ میرے گھر پر موجود ہے، جو آپ کو پل پل کی رپورٹ دیتا ہے، اس لیے نہیں بتایا۔ پھوپھو کہنے لگی، مجھے لڑکے کی صورت دیکھنی ہے۔ ابو بولے، آمنہ جاؤ تصویر لے آؤ لڑکے کی۔ امی نے جلدی سے اٹھ کر تصویر لا کر پھوپھو کے ہاتھ پر رکھ دی تھی۔ پھوپھو نے تصویر دیکھی تو کہنے لگی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے ندیم، تم پاگل واگل تو نہیں ہو گئے نا؟ اگر تم نیلم بوجھ لگتی ہے تو مجھے دے دو اس کا ہاتھ، میں اپنے بیٹے سے اس کی شادی کروں گی۔ کیا ہوا جو وہ نیلم سے 5 برس چھوٹا ہے، کم از کم نیلم میری نگاہوں کے سامنے تو رہے گی نا۔ ابو نے پھوپھو کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگے، آپ میرے ساتھ میرے کمرے میں آئیں، اور ساتھ ہی امی کو بھی چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ تینوں ایک کمرے میں جا کے بند ہو گئے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب پھوپھو اور امی ابو کے کمرے سے باہر آئیں تو ان کے منہ لٹک رہے تھے، وہ بہت اداس دکھائی دے رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم اس کمرے میں کیا ہوا تھا، بس اتنا پتہ چلا تھا کہ امی اور پھوپھو دونوں ہی اس بات پر راضی ہو چکی تھی کہ میری شادی زبیر کے ساتھ کر دی جائے۔ جب گھر میں سبھی میری شادی پر رضامند تھے تو میرا انکار کرنا مناسب نہیں تھا۔ ابو نے میری شادی کے لیے مختصر سی تیاری کی تھی، چند قریبی رشتہ داروں کو بلایا گیا تھا، اور یوں میں سب کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو کر زبیر کے گھر چلی آئی تھی۔ شادی کے اگلے دن جب امی کے گھر گئی تو امی میرے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، میرے رونے کی وجہ زبیر ہے، تمہارا اور اس کا جوڑ کہیں سے بھی نہیں بنتا۔ میں نے اپنے چہرے پر جبری خوشی طاری کر لی تھی۔ میں بولی، امی آپ بلا وجہ پریشان مت ہوں، میں زبیر کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ امی نے افسردہ سے لہجے میں کہا کہ بات تمہاری خوشی یا ناخوشی کی نہیں ہے، بات تو لوگوں کی ہے۔ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، ہمارے اپنے رشتہ داروں نے۔ بات تو لوگوں کی ہے، تمہارے کردار پر انگلی اٹھائی ہے۔ سب یہی کہہ رہے تھے کہ شاید نیلم کے کردار میں ہی کوئی جھول ہے، جس کی وجہ سے اس کے والدین نے اس کی شادی اس قدر جلدی کر دی، اور وہ بھی زبیر جیسے شخص کو اس کے لیے منتخب کیا۔ میں امی کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی تھی۔ تب وہ کہنے لگی، نیلم دنیا ادھر کی ادھر ہو جاتی، میں نے تمہاری شادی اس شخص کے ساتھ نہیں کرنی تھی، بس ایک مجبوری تھی جس کی وجہ سے میرے ہاتھ بن گئے تھے۔ تم مجھے اور اپنے ابو کو معاف کر دینا، اور میری بیٹی، خدا کے واسطے تم اپنے باپ کو رسوا مت کرنا، جیسے بھی ہو زبیر کے ساتھ نباہ کرنا، لوگوں کو باتیں نہ بنانے کا موقع ہرگز مت دینا۔ میں بولی، امی آپ فکر نہ کریں، میں ابو کی عزت پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گی۔ یوں تو میرا پہلے بھی ارادہ نہیں تھا کہ امی کو اپنے سسرال کے متعلق کوئی ایسی ویسی بات بتا کر پریشان کرتی، مگر اب میں امی کی باتیں سن کر میں نے اپنے لبوں پر گہری چپ لگا لی تھی۔ میں سارا دن امی ابو کے ساتھ رہی، اور پھر شام میں زبیر مجھے آ کر لے گیا تھا۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی، مجھے زبیر اور باجی نسرین نے کٹہرے میں کھڑا کر دیا۔ زبیر کہنے لگا، بتاؤ پھر تم میری اور بولی کی خوب شکایتیں لگا کر آئی ہو۔ میں نے نفی میں سر ہلا دیا اور بولی، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تو پھر کس بات کی شکایت لگاتی؟ باجی نسرین کہنے لگی، یہ تو تم نے ضروری کہا ہوگا
کہ میری نند مجھے سونے نہیں دیتی۔ میں مسکرا کر بولی باجی میں ایسی ویسی کوئی بات گھر والوں کو بتا کر انہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی۔ باجی نسرین بولی میری ایک بات یاد رکھنا، اگر تم ہماری شکایتیں لگانا چاہتی ہو تو شوق سے لگاؤ، تمہارے والدین ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے، بلکہ اب تو انہیں ہم سے ڈر کر رہنا چاہیے کہ وہ لڑکے والے ہیں۔ ہر جگہ یہی دیکھا گیا ہے کہ جو لڑکی والے ہوتے ہیں وہ دب کر ہی رہتے ہیں۔ مجھے باجی کی بات اچھی نہیں لگی تھی، مگر میں نے اعتراض نہیں کیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ یہ دونوں بہن بھائی میری اس بات کو پکڑ کر بتنگڑ بنا دیں گے۔ شادی کے پہلے دن سے ہی میں نے اس گھر میں بہت سی مشکلات دیکھی تھی، دکھ برداشت کیے تھے۔ سب سے بڑا غم تو یہی تھا کہ میرا شوہر بھی میرا نہیں تھا، وہ بس گھڑی دو گھڑی ہی مجھ سے بات کیا کرتا تھا، باقی تو سارا دن مجھے ڈانٹتا ہی رہتا تھا، اور وہ یہ سب کچھ شعوری طور پر کرتا تھا۔ وہ مجھے بے عزت کر کے اپنی بہن کو راضی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے پیچھے کیا راز چھپا تھا کہ میری نند میری تکلیف سے خوشی ہوتی تھی۔ جس قدر زبیر کا بس چلتا وہ مجھے تنگ کرتا اور باقی یہ کسر باجی نسرین پوری کر دیتی تھی۔ کبھی کبھی تو میرا دل اس قدر ناراض ہو جاتا تھا کہ میں اپنے مرنے کی دعا کرنے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ تو میرے پاس کوئی اور چارہ نہیں تھا۔ مجھے افسوس ہے کہ میرے والدین نے مجھے اپنی مجبوری کی بھینٹ چڑھا دیا۔ خیر جو بھی تھا، وقت گزرتا جا رہا تھا، مجھ پر ظلم بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ میں اپنی محض 17 برس کی تھی، مگر میں نے اتنے دکھ اٹھا لیے تھے کہ جن کا کوئی حساب نہیں۔ یوں ہی اذیت میں دن رات کٹ رہے تھے جب ایک اور بری خبر مجھے ہمارے گھر کے دروازے پر دستک دے دی تھی۔ زبیر ایک دکان میں ملازمت کرتا تھا، اس کی تنخواہ بھی واجبی سی تھی، بس اتنا تھا کہ گھر کا راشن پانی چل رہا تھا۔ میرے شوہر مجھے کچھ بھی جاتا باجی نسرین کے ہاتھ پر لا کر رکھ دیتا تھا۔ اس نے مجھے کبھی 100 روپے بھی نہیں دیا تھا کہ چلو یہ رکھ لو اپنے پاس، تمہیں ضرورت پڑ سکتی ہے، تمہاری کچھ کھانے کو جی چاہ سکتا ہے۔ تمہاری عمر کی لڑکی کو تو چٹپٹی یا چیزیں کھانے کا شوق ہوتا ہے بہت۔ یہ سب باتیں سننے کو میرے کان ترستے ہی رہ گئے تھے۔ خیر یہ اس دن کی بات ہے جب آسمان سے خوب کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی، بادل برسنے کو بالکل ہی تیار تھے۔ میں نے موسم کے بدلتے تیور دیکھے تو جلدی سے زبیر کے کپڑے استری کرنے لگی تھی، کیونکہ ذرا سی برسات کے بعد ایک دن کے لیے بجلی بالکل ہی غائب ہو جاتی تھی۔ پچھلی بار میں زبیر کے کپڑے استری کرنا بھول گئی تھی تو اس نے مجھے مارا تھا۔ میں اپنے کام میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہونے لگی تھی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر بے ہوش ہوتے ہوتے بچی تھی۔ سامنے ایمبولینس کھڑی تھی، اس میں سے ایک ڈاکٹر نکل کر بولا آپ نسرین ہیں کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ بولا ہمارے پاس ایک پیشنٹ ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ چاہتے ہیں کہ نسرین بھی ان کے ساتھ ہی اسپتال جائے۔ میں بولی رکے میں انہیں بلا کر لاتی ہوں۔ میں بھاگی بھاگی باجی نسرین کے پاس گئی اور انہیں ساری بات بتا دی تھی۔ وہ بھی جلدی سے دروازے پر آ گئی تھی۔ وہ ایمبولینس میں بیٹھ کر چلی گئی، جبکہ میں گھر میں ہی انتظار کے سولے پر لٹکتی رہی تھی۔ مجھے علم ہو چکا تھا کہ ایمبولینس میں زبیر ہے، اس لیے مجھے اپنے ساتھ لے کر جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ وہ ہر چیز میں نے باجی نسرین کو ہی آگے کرتا تھا، میں تو کہیں بہت ہی پیچھے رہ گئی تھی۔ جو بھی تھا زبیر میرا شوہر تھا، وہ مجھے کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا تو کیا ہوا، میں تو اس کی فکر کرتی تھی نا۔ میری جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی، انتظار کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ پھر باجی نسرین نے مجھے فون کر کے کوئی اطلاع بھی نہیں دی تھی۔ رات کا اندھیرا جب ہر سو پھیل گیا تب باجی نسرین گھر واپس آئی۔ میں بھاگ کر اس کے پاس گئی، بولی کیا ہوا، زبیر تو ٹھیک ہے نا؟ باجی نسرین نے اپنا سینہ پیٹنا شروع کر دیا تھا۔ ہماری تھے مجھے گھر کی خوشیاں کھا لی، تم اپنی سبز قدم ہو کے سب کچھ تہس نہس ہو گیا۔ میں خوفزدہ سی ہو گئی تھی اور بولی ہوا کیا ہے باجی، کچھ تو بتائیں۔ وہ کہنے لگی میرے بھائی کی ٹانگیں کاٹ دی گئی ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو گیا ہے۔ باجی کی بات سن کر میں تو دھک سے رہ گئی تھی۔ مجھے تو یہی لگا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، سسرال میں میری جگہ بن جائے گی، مگر وقت نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ اب تو کچھ بھی ٹھیک ہونے والا نہیں ہے۔ باجی صبح مجھے تانے دیتی رہتی۔ ایک ہفتہ بعد جب زبیر گھر آیا تھا تو میں اس کو ایک ہفتے بعد ہی دیکھا تھا، کیونکہ میں جب بھی باجی سے کہتی کہ زبیر کو دیکھنے کے لیے جانا چاہتی ہوں تو وہ آگے سے کہتی کہ یہ غلطی بھی مت کر لینا۔ وہ بہت غصے میں تھی، وہ اس کا سب ذمہ دار مجھے ہی ٹھہراتی تھی۔ تمہیں سمجھتا ہے باجی یہ سب باتیں اپنی طرف سے ہی کرتی تھی، مجھے تنگ کرنا چاہتی تھی۔ آج جب زبیر آیا تو میں جلدی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ میں بولی زبیر اب آپ کیسے ہیں، زیادہ تکلیف تو نہیں ہے؟
وہ دھاڑ کر بولا دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب میری نظروں کے سامنے مت آنا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، تم تو ہوئی بدقسمت۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، میں جلدی سے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب ہمارے گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑا ہی رہتا تھا، وہ دونوں بہن بھائی مجھ پر اپنا غصہ نکالتے تھے اور میں چپ چاپ گھر کے کام کاج کرتی، ہانڈی روٹی کرتی اور ساتھ ہی ساتھ اپنے معزز شوہر کو بھی سنبھالتی۔ مغرور میں نے امی کو فون کر کے اپنے شوہر کے حادثے کے متعلق بتا دیا تھا۔ وہ عیادت کے لیے آئی تو میرے شوہر نے امی کے ساتھ بہت بدتمیزی کی تھی، نسرین باجی نے بھی بہت باتیں سنائی تھی۔ امی جاتے وقت میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے علم ہو گیا ہے کہ اس گھر میں تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، تم میرے ساتھ گھر چلو، میں سب کچھ سنبھال لوں گی، تم ان لوگوں کی ملازمت نہیں ہو کہ سارا دن کام کرو اور ان کی باتیں بھی سنو۔ میں مسکرا کر بولی امی یہ کون سا پہلی دفعہ ہو رہا ہے، یہ تو میری شادی کے پہلے دن سے شروع ہوا، اب تو مجھے عادت ہو گئی ہے، کسی کی کوئی بات بری بھی نہیں لگتی۔ امی میرے گلے لگ کے رونے لگی تھی، وہ بولی میری بیٹی مجھے معاف کر دو، ہم سے تمہارے حق میں بڑی کوتاہی ہو گئی ہے۔ میں بولی امی پریشان مت ہو، بیٹیاں تو شاید لوگ پیدا ہی اسی لیے کرتے ہیں کہ ان پر جب کوئی مصیبت آ جائے تو وہ اپنی بیٹیوں کو آگے کر دے، کسی ایسے انسان سے بیاہ دے جس کے ساتھ اس کا کوئی جوڑ ہی نہ بنتا ہو۔ خیر آپ فکر مت کریں، آپ کی نیلم نے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا سیکھ لیا ہے۔ امی گھر واپس چلی گئی تھی جب شب و روز بڑے کٹھن تھے، میرے مشکلات میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا کیونکہ اب زبیر بات بھی نہیں کر پاتا تھا، وہ اپنی بات اشاروں سے سمجھاتا تھا۔ خیر ایک صبح میں کچن میں گئی تو پکانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، میں بے انتہا پریشان ہو گئی تھی۔ جلدی سے باجی نسرین کے پاس آئی اور بولی میں کیا پکاؤں، گھر میں تو راشن ہی نہیں ہے۔ نسرین باجی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے، وہ کہنے لگی یہ سب تمہاری کرامت ہے، جب تمہارے گھر نہیں آئی تھی تو ہر چیز کی ریل پیل تھی، اب تمہارے آنے سے سب کچھ الٹ پلٹ کر ہو گیا ہے، تم سچ میں سیاہ نصیب لے کر آئی ہو، اب یا تو ہم بھیک مانگیں گے یا پھر بھوک سے مر جائیں گے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ یہ بات میرے لیے بڑی پریشان کن تھی، میں چاہتی تھی کہ میرے وجود سے نحوست کا ٹیگ اتر جائے۔ ہمارے گھر میں تو سب یہی کہتے ہیں کہ نیلم بڑی بھاگوں والی ہے، مگر ان دونوں بہن بھائیوں نے تو مجھے منحوس کہہ کر منحوس ہی بنا دیا تھا۔ خیر میں یہ سوچنے پر مجبور تھی کہ کیا باجی نسرین کہہ رہی ہے سچ بھی ویسا ہی ہوگا، ہمارے پاس اس کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں یہ سب سوچ کر ہلکان ہوتی جا رہی تھی۔ دوپہر ہونے کو تھی، زبیر نے الگ شور ڈالا ہوا تھا، وہ بھوک سے نڈھال ہوا جا رہا تھا اور رغو غا کر کے کھانا مانگ رہا تھا۔ اب بھائی کی حالت کو دیکھتے ہوئے باجی نے مجھے پڑوس میں آٹا لینے کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی کہ مجھے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا تھا، مگر باجی کے اصرار پر جانا پڑا تھا۔ میں آج پہلی دفعہ محلے میں نکلی تھی، باجی نے مجھے جس گھر کا کہا تھا میں اس گھر میں چلی گئی تھی۔ اس گھر میں میری امی کی عمر کی ایک عورت تھی اور 3 جوان لڑکیاں تھیں۔ میں نے سلام کیا اور داخل ہو گئی اندر۔ آنٹی نے میرے سلام کا جواب بڑے پیار سے دیا تھا۔ میں نے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو انہوں نے فوراً سے مجھے آٹا دے دیا تھا۔ میں نے کہا کہ ہم بہت جلد آپ کو واپس لوٹا دیں گے۔ انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگی اس کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، اگر تمہیں کچھ اور بھی چاہیے تو بلا جھجک کہہ سکتی ہو۔ میں فٹ سے بولی آنٹی مجھے ملازمت چاہیے، میری تعلیم واجبی سی ہے، کوئی ایسی جگہ ہو جہاں مجھ جیسے لوگوں کو کام مل جائے۔ انہوں نے سر ہلا دیا اور کہنے لگی ہاں میری بہن کی ایک فیکٹری ہے جہاں سلائی کا کام ہوتا ہے، تم سلائی کر لیتی ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ پھر وہ بولی اچھا تم حساب کتاب کر لیتی ہو؟ میں بولی جی حساب میرا بہت اچھا ہے۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے میں اپنی بہن سے بات کروں گی کہ تمہیں حساب کتاب کے لیے رکھ لیں۔ میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں بولی اگر مجھے یہ جاب مل جائے تو بڑی کرم نوازی ہوگی، آنٹی نے مجھ سے وعدہ کر لیا تھا۔ میں نے بہت دعائیں کی تھی، میں کسی کے آگے سوال کرنا نہیں چاہتی تھی، روز چیزیں مانگنے نہیں جا سکتی تھی۔ یہ تو شکر ہوا کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ ٹھیک 2 دن بعد پڑوسن آنٹی ہمارے گھر آئی تھی، وہ کہنے لگی میں نے اپنی بہن سے تمہاری جاب کے لیے بات کی تھی، وہ تمہیں فیکٹری بلا رہی ہیں، ایک بار میرے ساتھ چلنا، آگے اللہ خیر کرے گا۔ باجی نے یہ بات سنی تو جھٹ سے کہنے لگی کیا بات ہے، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ نیلم تم کیوں فیکٹری جاؤ گے؟ میں بولی باجی میں نے ملازمت کا کہا تھا آنٹی کو، اب اس گھر کا کمانے والا تو معذور ہو گیا، مجھے ہی کچھ کرنا پڑے گا۔ باجی نے جب یہ بات سنی تو بہت خوش ہو گئی، وہ بولی تو تمہیں بے وقوف سی لڑکی سمجھتی تھی، یہ تو تم نے بڑی عقل کی بات کی ہے،
اچھا ہے تم ملازمت ڈھونڈ لو، میں نے سر ہلا دیا اور آنٹی کے ساتھ ان کی بہن کی فیکٹری چلی گئی تھی۔ فیکٹری کے پاس باغ میں میرا انٹرویو لیا اور مجھے پاس کر دیا، یعنی کہ میری ملازمت پکی تھی۔ میں نے جب یہ بات سنی تو بے انتہا خوش ہو گئی تھی۔ میں نے ان کا شکریہ ادا کیا اور گھر آ گئی تھی۔ اگلے دن سے میری جوائننگ تھی۔ میں گھر پہنچی تو باجی کا منہ بنا ہوا تھا۔ وہ کہنے لگی تم ملازمت نہیں کرو گی۔ میں ہکا بکا رہ گئی تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ تمہارا شور ہے، اس کو خود سنبھالو۔ میں نہیں سنبھال سکتی۔ میں باجی کی مجبوری سمجھ سکتی تھی، وہ ایک عورت ہو کر معذور مرد کو سنبھال نہیں سکتی تھی۔ میں پریشان ہو گئی تھی کہ اب کیا ہوگا۔ اگلے دن میں نے باجی سے کہا کہ فیکٹری میں بتا کر آتی ہوں کہ جاب نہیں کر سکتی۔ میں نے باس کو اپنا مسئلہ بتایا تو وہ کہنے لگی میری نظر میں مرد ہے جو ملازمت کی تلاش میں ہے، تم اسے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے رکھ لو، جو کماؤ گی اس میں سے تھوڑی تنخواہ سے بھی دے دینا، اس کا بھی گزارا ہو جائے گا اور تمہارا بھی۔ مجھے یہ بات مناسب لگی تھی، اس لیے میں اس آدمی کو اپنے ساتھ گھر لے گئی تھی۔ میں نے باجی سے کہا کہ میں اس وقاص نامی آدمی کو اپنے شوہر کی خدمت کے لیے لے کر آئی ہوں، گھر کا راشن چلانے کے لیے مجھے ہر حال میں ملازمت کرنا ہی ہے۔ باجی نے سر ہلا دیا۔ مجھے لگتا تھا کہ اب شاید کچھ نہ کچھ ٹھیک ہو ہی جائے گا، مگر میں شام میں جب گھر آتی تو یہ دیکھ کر حیران رہ جاتی کہ ملازم نند کے کمرے میں سویا ہوتا اور میری نند شوہر کی خدمت کر رہی ہوتی۔ مجھے یہ چیز پریشان کر رہی تھی۔ میں باجی سے استفسار کرتی تو وہ کہنے لگتی کہ بیچارہ صبح سے زبیر کو سنبھال رہا تھا، اب گھڑی بھر کے لیے آنکھ لگ گئی ہے اس کی، اسے سونے دو۔ اب جب میں ہر روز یہی ماجرا دیکھتی تو میں نے باجی سے کہہ دیا کہ میں اس شخص کو ملازمت سے نکال رہی ہوں۔ جب آپ نے ہی زبیر کو سنبھالنا ہوتا ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی ہے اسے تنخواہ دینے کی۔ میں جو ہی ملازم کو نکالنے لگتی میری رند رونے لگتی، کہنے لگتی قسم ہے ایسا مت کرنا، اور میرا شوہر بھی رونے لگتا۔ اب مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ اب میں ان بہن بھائیوں کا راز جاننا چاہتی تھی، اس لیے ایک دن نوکری پر جانے کے بہانے کمرے کی کھڑکی سے اندر دیکھنے لگی تو جان نکل گئی، کیوں نہ کہ وقاص میرے جاتے ہی ملازم سے مالک بن جاتا تھا۔ وہ ذرا سی غلطی پر باجی نسرین کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیتا تھا، جبکہ زبیر بس چارپائی پر لیٹا پکا کرتا رہتا تھا۔ فیکٹری میں سبھی میرے اخلاق اور کام کی تعریف کرتے تھے، اس لیے 1 مہینے میں میری ترقی ہو گئی تھی۔ مجھے اب افسوس ہوا تھا کہ عورت بھی انسان ہے۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ذرا سی بات پر سسرال والوں کے ہاتھوں سے بے عزت ہوتی رہی۔ مجھے اپنے حقوق کا پتہ چل گیا تھا، یہ سمجھ میں آ گیا تھا کہ مجھے ایک ایسے معذور شخص کے ساتھ نہیں رہنا جس نے کبھی مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھا تھا، ہمیشہ میرا حاکم بننے کی کوشش کی تھی، مجھ پر ظلم کیا تھا۔ میری نند نے مجھے 2 کوڑی کا بنا دیا تھا۔ خیر اب مجھے ملازم کا راز جاننا تھا، اس لیے اسے گھر سے بلا لیا اور ساری بات پوچھ ڈالی۔ تب اس نے مجھے سچ بتا دیا تھا۔ وہ کہنے لگا یہ دونوں بہن بھائی فراڈ ہیں۔ یہ نسرین جب جوان تھی تو امیر لڑکوں کو اپنے جال میں پھنسا کر ان سے نکاح کر لیتی، پھر جائیداد اپنے نام پر لگوا کر انہیں ڈرا دھمکا کر طلاق لے لیتی۔ اس نے میرے ساتھ بھی یہی کیا۔ یہ 6 برس پرانی بات ہے۔ میں بہت اونچے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں۔ نسرین کے ساتھ محبت کی شادی کر لی تو ابو نے جائیداد سے سر آگ کر دیا۔ جب اسے یہ بات پتہ چلی تو اس نے مجھ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ میں نے انکار کر دیا تو یہ اپنے بھائی کے ساتھ فرار ہو گئی تھی۔ چونکہ نسرین کو میں نے طلاق نہیں دی اور یہ اب بھی میری بیوی ہے تو میں اس پر حق جتاتا ہوں۔ پہلے تو اس نے مجھے ڈرانے کی کوشش کی، میں نے بھی کہہ دیا تھا کہ لے چلو تھانے۔ میں نے نسرین کی وجہ سے بہت پریشانی کاٹی ہے، پیسوں کے بغیر وقت بڑا مشکل ہی کٹتا ہے۔ اب مجھے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ یہ دونوں بہن بھائی پارٹنر کرائم تھے، جب ہی تو ایک دوسرے پر جان چھڑکتے تھے۔ میں اپنے والدین کے گھر پہنچ گئی اور انہیں اپنا فیصلہ سنا دیا کہ میں زبیر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ آپ مجھے اپنے گھر رکھیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں ہاسٹل چلی جاؤں گی۔ ابو نے میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور بولے بیٹی معاف کر دو مجھے، میں نے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی کر ڈالی۔ دراصل چند برس پہلے میں نے زبیر سے کچھ رقم ادھار لی تھی، اس سے مجھ سے کاغذات سائن کروا لیے۔ مجھے علم نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ اس نے سائن اس بات پر کروائے تھے کہ میں نے اس سے سود لیا تھا، جبکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اب جب اس نے رقم کا تقاضا کیا تو میں دنگ رہ گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر تم مجھے میری رقم سود سمیت واپس نہ کی
تو تمہیں قانونی کارروائی کروں گا، اور اگر تم ایسا نہیں چاہتے تو میں اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی کروا دوں۔ مجھے معاف کر دینا، میں نے بہت غلط کیا۔ مجھے کسی صورت پر تمہیں قربانی کا بکرا نہیں بنانا چاہیے تھا۔ میں نے ابو کو معاف کر دیا تھا۔ میں نے زبیر سے طلاق لے لی ہے۔ میں اپنے پیروں پر کھڑی ہوں، اپنا کماتی ہوں۔ کسی کی جرت نہیں ہے میرے سامنے کوئی اونچی آواز میں بات بھی کر سکے۔ جبکہ نسرین اور زبیر اپنی ایک ہی سزا کاٹ رہے ہیں، ایک اپنی بیماری کی صورت میں تو دوسرا وقاص کی صورت میں۔ اپنی بیٹیوں کو جلدی بہانے کے بجائے انہیں پیروں پر کھڑا کر کے اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے کے قابل بنا کر انہیں رخصت کرنا چاہیے، کیونکہ لڑکیاں بھی انسان ہیں اور وہ زیادتی کے مستحق نہیں ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور چینل کے بیل آئیکن پہ بٹن دبانا نہ بھولیں، تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔